بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ دنیا دار البقاء نہیں دار الفنا ہے۔ بولیے بے شک یہ دار البقاء نہیں بلکہ دار الفنا ہے۔ جو یہاں آیا بالآخر جائے گا، جو پیدا ہوا بالآخر اسے موت آئے گی، جو بنیا بالآخر ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ امیر ہو یا غریب، کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ، کوئی گورا ہو یا کالا، کوئی شاہ ہو یا گدا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے جانا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، الموت باب کل نفس داخلها۔ جانا تو سبھی نے ہے، لیکن یاد رکھنا جانے والے سارے برابر نہیں ہوتے۔ جانے والوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی یوں جاتے ہیں کہ زندگی بھر نفرتیں ہی بانٹتے رہتے ہیں، اور کوئی جانے والے اس شان سے جاتے ہیں کہ چار سو محبت کی خوشبو بکھیر کر جاتے ہیں۔ کوئی اس انداز سے جاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اپنا بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کوئی جانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کرنے والوں کا شمار نہیں ہوتا۔ حضرت استاد گرامی استاد القراء قاری ظہور احمد صاحب سیالوی بلا شبہ ان شخصیات میں سے تھے کہ جن کے تلامذہ ملک پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے طول و عرض میں خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت قبلہ قاری ظہور احمد صاحب سیالوی جامعہ نظامیہ رضویہ کی تابناک تاریخ کا روشن باب ہیں۔ آپ ستمبر 1946 کو سرگودا کے علاقہ بھابڑا کی مردم خیز سرزمین پر پیدا ہوئے۔ 1972 کو آپ جامعہ نظامیہ رضویہ میں تشریف لائے، تدریس کا آغاز فرمایا، اور 11 محرم الحرام 18 جولائی 2024 کو داعی اجل کی آواز پر لبیک کہا، اور دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ آپ نے ایک ہی ادارے میں بلکہ ایک ہی جگہ پر نصف صدی بیٹھ کر جبل صبر و استقامت بن کر آپ نے قال اللہ قال رسول کے صدا کو بلند فرمایا ہے۔ اب ذرا غور فرمانا، حکیم الامت مفتی احمد یار خنعیمی رحمہ اللہ تعالی اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے تحت فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرصہ 12 سال رہا، تو ایک دن کہنے لگا حضور اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا ہوں، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟
ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کام تو مکھی اور مچھلی بھی کر رہی ہے۔ تو یہ بتا، تو اتنا عرصہ میرے پاس رہا، میرا ایک عمل بھی خلاف سنت دیکھا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا یہی استقامت کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر، صوفیہ فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامہ، استقامت ہزار کرامتوں پر بھاری ہوتی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی کی خدمت میں تو وہ شخص 12 سال رہا۔ جس مرد کلندر کا ذکر ہم کر رہے ہیں، وہ ایک ہی مسند، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر نصف صدی رسول اللہ کے دین کا سبق پڑھاتے رہے ہیں۔ نصف صدی جبل صبر و استقامت، کتنی آندیاں آئی ہوں گی، کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنے حالات بدلے ہوں گے، لیکن کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی آزمائش ان کے پائے استقلال میں جنبش پیدا نہیں کر سکی۔ جب میں جامعہ نظامیہ میں داخل ہوا، کمرہ نمبر 6 میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ یقین مانیے، ہر آنے والا جب جامعہ میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے حضرت قبلہ استاد القراء کے چہرے کی زیارت ہوتی، سب سے پہلے تشریف فرما ہوتے، اور سب سے آخر میں جامعہ سے جاتے۔ آنے والوں کو محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال فرماتے، اور جانے والوں کو بڑے پیار کے ساتھ الوداع فرماتے۔ کچھ تو وہ شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے بالفعل پڑھا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے بالفعل تو نہیں پڑھا، لیکن آپ ان کے ساتھ شاگردوں جیسی شفقت فرماتے تھے۔ ہم تو ان کے بالفعل شاگرد ہیں، جنہوں نے ان سے بالفعل نہیں پڑھا، ان کے لیے بھی وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر میر کارواں کے لیے۔ 2000 غالباً 8 اور 9 کا واقعہ ہے۔ میں جامعہ میں ایک پہلا پیریڈ پڑھا کے فارغ ہوا تھا، میرے گھر سے کال آئی کہ چھوٹا بیٹا گم ہو گیا، اور بڑی کوشش کی ہے، وہ نہیں مل پا رہا۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ خبر سن کے باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں اترا۔ سامنے اتفاق ہے، دروازے پر حضرت قبلہ قاری صاحب تشریف فرما تھے۔ میرے چہرے سے پریشانی عیاں تھی، تو دیکھا تو پوچھا کیا ہوا مولانا؟ میں نے کہا کہ یہ پریشانی کی خبر ہے۔ فرماتے پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، گفتہ اللہ بوات گرچہ از حلقوم عبداللہ بوات۔ آپ یقین مانیے، مجھے نہیں پتا میں یہاں سے اپنے گھر بیگم کوٹ میں کیسے پہنچا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میرا گم شدہ بیٹا مل چکا تھا۔ آج وہ اسی جامعہ میں درجہ رابعہ کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں وہ پڑھ رہا ہے۔ کرونا کے دور میں مجھے سخت حرارت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ای سی جی، ای ٹی ٹی، ایکو، یہ جتنے بھی دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے کروائے۔ وہ مشینیں کیا کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایک دن حضرت استاد العلماء علامہ قاری احمد رضا سالوی صاحب سے بات کی۔ میں نے کہا سخت پریشان ہوں، گزشتہ رات بڑی پریشانی کے عالم میں گزری ہے۔ تو کہتے ہیں میں ابا جی حضور کو گزارش کرتا ہوں، جامعہ میں چونکہ آف ہو چکا تھا، کرونا کی وجہ سے ادارہ بند ہو چکے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں ابا جی حضور کو کہتا ہوں آپ ان سے دم کروائیں۔ میں نے گزارش کی، آپ نے مجھے دم فرمایا۔ پھر آپ یقین مانیے، جس طرح ایک شفیق باپ ہوتا ہے، جب اس کو ایک مرتبہ اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا جاتا ہے پھر وہ بھولتے نہیں۔ پھر گاہے بگاہے مجھے خود ہی پوچھتے رہے اب تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ڈاکٹروں سے دوائی لی، ان دوائیوں سے تو افاقہ نہ ہوا۔ حضرت استاد گرامی نے دم فرمایا تو وہ ساری علتیں ہی اللہ نے دور فرما دی۔ اور یہ میں نہیں، کتنے لوگ آپ سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ مجھے وہ
مسلم کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اپنا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، دفتر کلوز ہو جاتا ہے، لیکن 3 سلسلے جاری و ساری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ 50 سال نصف صدی جو بیٹھ کر پڑھایا، یہ شاگرد طول عرض میں ان کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ علم نافع، اللہ اکبر، آپ اپنی گرہ سے طلباء کی خدمت فرمایا کرتے تھے، اپنی گرہ سے طلباء کو نوازا کرتے تھے، وہ تو ایک الگ باب ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسا علم نافع عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور جس سے بات کرتے ذرا غور کرنا کہ جن کے شاگرد، توجہ کرنا، جن کے شاگرد شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب جیسے ہوں، جن کے شاگرد استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد ظہیر بٹ صاحب جیسے ہوں، اب استاذ کتنا کامل ہوگا۔ اور تیسری بات، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں کرتی رہے، کتنی خوش بختی ہے۔ مقدر پہ بندہ نازا ہوتا ہے کہ اللہ نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے، تینوں قرآن کے بہترین حافظ، لاجواب قاری۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں قاری نہیں ہوتے، یا قاری ہوتے ہیں حافظ نہیں ہوتے، دونوں ہوتے ہیں تو عالم نہیں ہوتے۔ اچھا، عالم ہوتے ہیں تو استاد نہیں ہوتے۔ یہاں حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ اچھا چلے، ایک اور بات بھی ہے، بہت سارے ہیں استاد بھی ہوتے ہیں لیکن کسی اور جگہ کے ہوتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کا استاد ہونا بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ استقامت خود ان پہ ناز کرتی ہے۔ اہل سنت و جماعت اس دن سے ذب و حالی کا شکار بن گئے۔ میں دکھ بیان کرنے لگا ہوں جس دن سے استقامت کو چھوڑ کر کرامت کے پیچھے دوڑ پڑ۔ پیر صاحب کی یہ کرامت ہے، فلاں کی یہ کرامت ہے۔ میں نے کہا تجھے کرامتوں والے نظر آتے ہیں، استقامتوں والے نظر نہیں آتے۔ یہ جھوٹی کرامتیں گھر گھر کے جن پہ قربان ہوتے رہتے ہو، انہوں نے اہل سنت و جماعت کی کیا خدمت کی ہے؟ اگر چاہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت پھر سے عروج کی طرف آئے، تنزلی سے ترقی کی طرف بڑھے، تو پھر کہیں سے استاد القرہ قاری ظہور احمد سالوی صاحب کو لے آ، اور استاد الاساتذہ، استاد المحدثین، شیخ الفقہاء، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم صاحب ہزاروی رحمہ اللہ تعالی جیسے رجال، آپ جیسی ہستیاں لے کے آ، جب یہ لوگ یا ان کے خوشچین، ان کی حسین تصویر و عکس مل جائیں گے، یقیناً اہل سنت و جماعت پھر سے تنزلی سے ترقی کی طرف سفر شروع کریں گے، بلکہ ترقی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات دینیہ کو قبول فرما کے انہیں درجات کی مزید تر مزید سربلندیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔